وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے، اور ہماری گفتگو آج آیت نمبر 32 سے آگے بڑھے گی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق فرمایا اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے۔ فاخرج خارج کیا ہے بہی اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات ثمرات میں سے، رزقا لکم تمہارے لیے رزق خارج کیا ہے۔ اگلی آیت میں آواز آتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا ہے سمندروں میں اپنے اذن سے، اپنے امر سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس پروردگار نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ جو دونوں ایک نظام کے تحت مستقر ہیں، مسلسل جاری و ساری ہیں، ان دونوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں عطا کی ہے ہر وہ نعمت کہ جس کا تم نے اس سے سوال کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم خدا کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے، انہیں گن نہیں سکتے، ان کا احصاء نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان بڑا بے انصاف اور کفران نعمت کرنے والا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل ان آیات کی تلاوت اس لیے کیونکہ یہ ایک ہی مقولہ ہے، ایک ہی طرح کی گفتگو ہے۔ ایک امکان ہے کہ گزشتہ جو قل لعبادی سے خطاب ہوا رسول اسلام سے، تو یہ بھی اسی کا مقولہ ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ ایک مستقل گفتگو ہو۔ تو یہاں پر پروردگار عالم اپنی معرفت کراتے ہوئے، اپنی پہچان کراتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو ایک چھپے ہوئے
اشکال کا جواب ہے، چھپے ہوئے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ آئیے اس اعتراض کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر انہی جملوں کی وضاحت پیش ہوگی۔ یہاں پر خدا کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ خدا ہے، عبادت اسی کی ہے، اور دوسرا یہ کہ پال بھی وہی رہا ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور پالنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان دونوں کو کہتے ہیں توحید الوہیت اور توحید ربوبی۔ ربوبی رب سے نکلا ہے، یعنی پالنا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے الوہیت، یعنی کسی کو خدا ماننا۔ تو مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طاغوت ہیں دنیا کے، انہوں نے الوہیت میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا الوہیت کا کہ ہم خالق کائنات ہیں، یہ انہوں نے نہیں کہا ہم ہیں جس نے اس نظام کائنات کو خلق کیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اگر ایک نظر گھمائی جائے تو یہ جو مشرکین ہیں وہ بھی تقریباً اس نظریے کے قائل ہیں، بتوں کو، سورج کو، چاند کو، گائے کو اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو جو یہ پوجتے ہیں تو انہیں رب مان کر، ورنہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ چیزیں خود مخلوق ہیں۔ یعنی توحید الوہیت میں وہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں اس کا، البتہ توحید ربوبی کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ آتا ہے، یہ ان کا واضح نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پالتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں عطا کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں دیتی ہیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس اعتراض مقدر کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے، جس پروردگار عالم نے تمہیں خلق کیا ہے اور پوری کائنات کو خلق کیا ہے وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں پال رہا ہے۔ اور اس کے لیے ان لفظوں کا استعمال ہوا ہے، اور مشرکین کی ان باتوں کو رد کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ہے خلقا، جس نے خلق فرمایا ہے السماوات، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل، اور وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے نازل فرمایا ہے من السماء، آسمان سے، ماء، پانی کو، اس سے مراد بارش ہے، فاخرج، اور وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے خارج کیا ہے بہی، اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات، میووں میں سے، پھلوں میں سے، رزق لکم، کہ جو تمہارے لیے رزق ہے، یعنی ثمرات۔ بخوبی واقف ہیں اس بات کے ہم کہ زمین کا احیاء، زمین کی زندگی آسمان سے برستے ہوئے پانی کے نتیجے میں ہے۔ اگرچہ جب سائنٹیفک جو ریسرچ ہیں، تحقیقات ہیں سائنسی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پانی زمین سے ہی بلندی کی طرف جاتا ہے، اور یہاں پر بھی عین ممکن ہو کہ آسمان سے مراد یہ جو کہا ہے من السماء، آسمان سے مراد یہاں پر بلندی ہے، کیونکہ وہ پروسیس جو ہمیں پتہ ہے کہ سمندروں سے آبی بخارات کی صورت میں یہ پانی بادلوں میں جاتا ہے، اور پھر جب بادلوں میں جمع ہو جاتا ہے تو پھر بارش برستی ہے، پھر یہ پانی زمین کی طرف آتا ہے، زمین کو احیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، پھر اسی طریقے سے بخارات کی صورت میں یہ بادلوں کی طرف جاتا ہے، اور یہ کہ نظام مسلسل ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے معین کردہ ہے۔ اسی پانی کے ذریعے سے زمین کا احیا ہے، کیونکہ ورنہ پانی بعض مقامات پر محدود ہے، اور ایک تجزیہ ہے، ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین کے 79% حصے پر پانی ہے، اور 21% وہ ایریا ہے کہ جس پر یعنی خشکی ہے، باقی تری کا علاقہ جو ہے وہ 79 ہے، تو اتنا پانی ہے۔
تو باقی جو 21% ہے، اگر اس پہ بارش کا پانی نہ برسے تو وہ زمین مردار ہو جائے۔ اور قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد ہوا ہے کہ وہی وہ پروردگار ہے کہ جو زمین کو موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس کی ظاہری تفسیر یہی ہے، جبکہ اس کے اندر باطنی تفاسیر بھی موجود ہیں کہ روحانی اور معنوی طور پر یہ زمین جو ہے وہ خدا کے ذکر سے خالی ہو جاتی ہے، اور وہی وہ پروردگار ہے کہ جو پھر اپنے بندوں کو بھیج کر زمین کو زندہ کرتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وہی وہ پروردگار ہے کہ جو اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق جو ہے وہ ثمرات کے طور پر نکالتا ہے۔ وہ آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہوئے اس پروردگار نے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تسخیر کر دیا ہے اس پروردگار عالم نے تمہارے لیے الفلک، کشتیوں کو۔ یہ بہت ہی اہم بحث ہے یہاں سے، جہاں سے لفظ سخرہ شروع ہوتا ہے، اور جتنے بھی الفاظ کے آگے سخرہ آیا ہے اس کے اندر بہت ہی جو ہے وہ تحقیق طلب اور بہت ہی دقت آمیز جو ہے وہ گفتگو ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں۔ کشتی یوں سمجھیے کہ جو سب سے بڑی کشتی بھی ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے چل رہی ہے۔ انسان اس کی ڈائریکشن چینج کر رہا ہوتا ہے، اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی ظاہر یعنی سمجھانے کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا پہلا ظہور تو یہی ہے کہ مثلاً ایک فرد بیٹھا ہوا اور جو چلا رہا ہے، تو خدا نے یہ طاقت و قوت اس بندے کو دی ہے، اس نفر کو دی ہے کہ وہ اس کشتی کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے، سخر کا مطلب ہے تسخیر کر لینا، یعنی کسی پر احاطہ کر لینا، کسی کو اپنے کنٹرول میں کر لینا۔ اور یہ قدرت خدا کا مظہر ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ اگر ایک سوئی ہے جس کا کیا وزن ہے اور اس کی کیا جسامت ہے، لیکن اگر آپ اسے پانی کے اندر ڈال دیں تو وہ ڈوب جائے گی اور تہ تک چلی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اتنی بڑی کشتی ہے جو دریا کا، سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چل رہی ہے، تو اس کو یہ بیلنس جو عطا کیا ہے یہ پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ اس کے اندر یہ جو چلنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ اگلا جملہ آ رہا ہے لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، یہ اس خدا کے حکم کے ذریعے سے، اس کے امر کے ذریعے سے چل رہی ہے، لیکن اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم اسے خود ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے خود چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ڈوبنے پہ آئے تو ایک سوئی ڈوب جائے، اور نہ ڈوبنے پہ آئے تو اتنے بڑے بحری جہاز اور اتنے بڑے بڑے سمندر پر چلنے والے، طوفانوں میں چلنے والے یہ جہاز جو ظاہراً جو ہے وہ انسان کا جس کو برداشت نہ کر سکے اس پانی کی طاقت کو، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح جہاز چلتے ہیں۔ تو یہ بیلنس کہ پانی کس طرح اسے اپنے پیٹھ پر لے کر چلتا ہے، اپنی تہہ پر لے کر چلتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ توجہ کریں کہ پروردگار عالم نے اس کا اختیار انسان کو دیا ہے کہ تم اس کو تسخیر کر کے چلتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں، تم اسے روکتے ہو، تم اسے چلاتے ہو، تم اسے موڑتے ہو، اس کی ڈائریکشنز طے کرتے ہو، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر یہی پروردگار نے مسخر کیا ہے، تسخیر میں دے دیا ہے، کنٹرول میں دے دیا ہے تمہارے، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں۔ انسان ڈوب جائے جب وہ اس کے اندر اترے، اور کشتیاں چل رہی ہیں۔ قرآن میں نقل و حمل کے وسیلوں کو، چاہے وہ طبیعی ہوں جیسے گھوڑے گدھے وغیرہ، یا انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جیسے کشتیاں گاڑیاں وغیرہ، خدا نے ان تمام چیزوں کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور ان کو اللہ کی نعمتیں شمار کیا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے انسان اپنی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اور بھی بعض مقامات پر پروردگار عالم نے یہ جو انعام ثلاثہ ہیں ان کی طرف، اور بعض اور جانوروں کو جن کو انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے، بعض وہ ہیں جنہیں کھاتا ہے، بعض وہ ہیں جن کو سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، خدا ان کی طرف بھی اشارہ دیتا ہے کہ ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام آتے ہیں۔ یعنی جانور بھی بہرحال ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، ایک اس کی اپنی مرضی ہے،
لیکن انسان کے لیے ان کو بھی مسخر کر دیا، یعنی وہ بھی آپ کے کنٹرول کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ تو خدا نے ان کے اندر بھی یہ ودیت کیا ہے، یہ انہیں عطا کر دیا ہے کہ انسان کی تسخیر میں رہیں، انسان کے کنٹرول کے اندر رہیں۔ تو سورہ نحل میں بھی یہی آواز آئی آیت نمبر 7 کے اندر کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جوکھوں میں ڈال کر بغیر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ سامان جو ہم جانوروں پر لاد کر، پرانے زمانے کی مثالیں تو بہرحال ہیں اس کے اندر، آج بھی اگر سائنس کتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان کی جو اجزاء ہیں، جو چیزیں ہم خلق کی گئی ہیں، گاڑیاں بنائی گئی ہیں اور اس طرح جو بھی چیزیں، ان کے اجزاء وہ تو پھر بھی ملکیت پروردگار ہے، یا مثلا ان کا بنانے والا اسے خدا نے صلاحیت دی ہے، اسے یہ قدرت خدا نے عطا فرمائی ہے کہ وہ سائنس کے ذریعے سے ترقی کر رہا ہے، اور جن چیزوں کو آپس میں مرکب کر کے آپس میں ملا کر یہ چیزیں خلق کر رہا ہے وہ سب مخلوقات پروردگار ہیں۔ اور خدا تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی عقل و شعور کے ذریعے سے ترقی کرے۔ ان سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، اور آج انسان کا قبضہ ہے ہر چیز پر، وہ اور زیادہ تحقیق کر کے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ علم ترقی کرے گا تو یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں آتی جائیں گی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ چاند ہمارے لیے کیسے مسخر ہو جائے، یا سورج ہمارے لیے کیسے مسخر ہو جائے، یا مثلا دن اور رات ہمارے لیے کیسے مسخر ہو جائیں۔ تو خدا کے مطابق چل رہے ہیں، اور اس میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ رات کو روک دیں یا دن کو روک دیں، یا مثلا ہم سورج یا چاند کو روک دیں۔ اور آئیے میں آپ کی اس آیہ شریفہ کو بھی آپ کی خدمت میں اس کا بھی مطلب پیش کرتا ہوں۔ رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ جو بھی نظم، ایک سسٹم جو اس نظام شمسی کے اندر موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں بھی ارشاد ہوتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ سورج کے لیے یہ سزاوار ہے، یعنی نہ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ چاند سے جا ٹکرائے، یعنی چاند کو جا پالے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی۔ ایک نظام ہے بہترین پروردگار عالم کا، کوئی چیز ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے، اور وہ سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ آج بھی سائنسی تحقیقات یہ بتاتی ہیں ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، اور یہ نظم، یعنی یہ ایک نظام، یہ ایک سسٹم، یہ ایک حکیم اور مدبر ناظم، یعنی نظم کو بنانے والا، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ چیزیں۔ اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر ہے، وہ خالق ہے نہ کوئی اور، وہ رب ہے نہ کوئی اور۔ آئیے اس آیہ شریفہ کو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ایک اس کے اندر ایک بہرحال بحث ہے کہ چلیں صحیح ہے، کشتیوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، کشتیاں ہمارے لیے مسخر ہیں، اور اسی طریقے سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، نہریں ہمارے ضبط کے اندر ہیں، ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں، ہم پانی کے رخ کو موڑ سکتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، یہاں سے گفتگو ہے کہ سورج ہمارے یا چاند ہمارے اختیار میں کیسے ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، یہ بہت ہی انسان کے ارتقائی مراحل کی طرف توجہ دلانے والی آیات ہیں۔ یعنی خدا نے بہرحال انسان کے لیے اس بات کا امکان رکھا ہے کہ وہ روحانیت و معنویت میں اس قدر بلند ہو جائے، اور اس کا اختیار اس قدر اعلیٰ ہو جائے، اس کا اختیار اس قدر بڑا ہو جائے کہ زمین تو زمین، اس کا اختیار آسمانوں تک چلے۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ نہیں معلوم مجھے یاد آ رہا ہے یا نہیں کہ میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم اطیعونی جعلتک مثلی، اے آدم کے بیٹے
میری اطاعت کر، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کر، جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر، تو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ اب کیا اس کی تفسیر ہو کیا ہو، یہ مفصل موضوع ہے، لیکن جو پہلا آپ کے ذہن میں آیا میں بس وہی چاہتا تھا کہ جو بات ذہن میں آئی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خدا میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ کائنات کے اختیارات تیرے ہاتھ میں ہوں۔ تو میں نے پیش کیا کہ یہ کشتیاں یا مثلا نہریں یا یہ جانور یا نام ثلاثہ، ان پر جو ہمارا کنٹرول ہے وہ تو ہم پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ انسان ان پر قابض ہے، انسان ان کو اپنے ضبط میں لیا ہوا ہے۔ بسا اوقات یہ چیزیں ضبط سے خارج بھی ہو جاتی ہیں۔ مثلا کشتی میں آپ ہیں اور کشتی ڈوبنے والی ہے طوفان کے اندر، اب آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے، تو ڈوبتی کشتی کو کیسے بچائیں، اس کا بھی جو ہے نا وہ اس کی بھی تسخیر ہونی چاہیے ہمارے ہاتھ میں۔ یا مثلا جانور ہے، رام نہیں ہو رہا ہے، ایسا گھوڑا ہے مثلا جانور ہے، کبھی کبھار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ چلانے والے کے ضبط میں نہیں رہا، تو وہ کیسے وہ آپ کے کنٹرول میں ہو جائے۔ اس سے بھی آگے جانا چاہیے انسان کو۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جانور کنٹرول میں ہوتے ہیں انسان کے، لیکن یہ بھی مثالیں موجود ہیں کہ ان کے کنٹرول میں نہیں بھی ہوتے کبھی کبھار۔ یا مثلا نہریں، پانی، کبھی کبھار ہم پانیوں کے رخ نہیں موڑ سکتے، تو بہرحال اس کا امکان تو ہے کہ یہ کشتی جو ڈوب رہی ہے اسے بچا سکیں، یہ جانور جو اب ہمارے ضبط سے خارج ہو رہا ہے اسے روک سکیں، یہ پانی اس کا رخ موڑ سکیں، یا مثلا چاند اور سورج۔ آئیے میں اس کی ایک ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، واقعات کے اندر موجود ہے کہ مثال دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں کہ کشتی ڈوب رہی ہے، واقعات ایسے موجود ہیں۔ سب سے پہلے آئیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اس واقعے کی طرف جو سورہ کہف کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کشتی میں سوار تھے، اور حضرت خضر نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم بھلے میرے ساتھ سفر کرو لیکن مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا۔ کچھ آگے چلی کشتی تو حضرت خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب کشتی میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی اس کے اندر آ جائے گا، جب پانی آئے گا تو ظاہر کشتی ڈوبے گی۔ تو حضرت موسیٰ فوراً ہی چلا اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ ہم ڈوب جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈوب رہی تھی کشتی، لیکن حضرت خضر بھی زندہ رہے، حضرت موسیٰ بھی زندہ رہے۔ یعنی ڈوبتی کشتی بھی مسخر ہو جاتی ہے، انسان اس مقام تک آ سکتا ہے۔ کشتی ڈوب سکتی ہے، اب ڈوب رہی جی۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہ کہا کہ تم نے اس لیے سوراخ کیا تاکہ کشتی ڈوب جائے، لیکن حضرت خضر کو یقین تھا کہ ہم وہ ہیں کہ جو ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھی پار لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ آئیے دوسری مثال جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہار، یہاں پر انعام یعنی جانوروں کی مثال نہیں، لیکن میں نے سورہ نحل میں جانوروں کی مثال دی تھی۔ آئیے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں بادشاہ وقت کے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اور وہ گھوڑا کبھی بھی اپنے پیٹھ پر کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ یعنی وہ کھڑا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھ پر سوار ہو۔ تو بادشاہ نے کہا اس سے تو بہترین کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ دنیاوی بادشاہ اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوششیں کرنے میں مصروف رہے۔ امام معصوم کو بلایا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ امام معصوم تشریف فرما بھی ہوئے، بیٹھے بھی، اور اس کے بعد یہ گھوڑا سفر بھی کرتا ہے، پھر واپس بھی آتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا اس میں کیا تھا؟ تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے کہ یہ گھوڑا کبھی برداشت نہیں کرتا ہے، یعنی یہ ہماری تسخیر میں نہیں آتا ہے، ہمارے قابو میں نہیں آتا ہے، لیکن آپ جیسے اس پر بیٹھے مسخر ہو گیا۔ کسی زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا، کسی شخص کے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ کیسے زینب بنت علی دوبارہ زندہ ہو گئی؟ وہ تو بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ تو چلی گئی، شہادت ہو گئی ان کی۔ امام معصوم کو بلایا جاتا ہے،
کہا کہ یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ آپ کے خاندان سے، یعنی یہ زینب بنت علی ہیں۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جانوروں کے آگے ڈال دو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اگر یہ واقعی زینب بنت علی ہوگی تو جانور اسے نہیں کھائیں گے۔ اب وہ درندے، وہ حیوان کہ جو ویسے انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں لیکن انسان کو کھا بھی جاتے ہیں، بعض انسانوں پر تسخیر نہیں ہوتی ہے، جانوروں کو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، تبھی امام نے کہا اسے شیر کے آگے ڈال دو۔ تو وہ جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا موقع ہے، اس عورت کو شیر کے آگے ڈالنے سے کیا فائدہ، بہتر یہ کہ امام کو ڈال دیں تاکہ جو آپ کی کرسی کو خطرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو امام کو ڈالا گیا۔ امام نے کہا اچھا، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ بھی اولاد علی میں سے ہیں، پہلے آپ پر ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ امام نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ شیر کے جس کے آگے اگر کوئی بھی آئے تو وہ اسے چیر پھاڑے، نوچ ڈالے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ وہ شیر آتا ہے اور امام کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے کہ ان حیوانات کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ انسان کی ایبلٹی ہے، انسان کے اختیار میں ہے، وہ کیسے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ واقعاً ان تمام مخلوقات پروردگار کو اپنے ہاتھ میں مسخر کر لے۔ یہ اس پر موقوف ہے، یعنی یہ انسان کے اپنے بس میں خدا نے دے دیا ہے کہ تم ان کو اپنے بس میں کر سکتے ہو۔ اب یہ کیسے بڑھتے ہیں اور کس طرح یہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ آپ کی خدمت میں مثال کی پیش کی بہائم کی۔ آئیے انہار کا کیا مطلب ہے؟ پانی، مثلا نہریں، کیا پانیوں کا رخ موڑ دیں۔ ویسے واقعات بہت سارے ہیں، حضرت موسیٰ کا واقعہ سر فہرست ہے۔ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنے جو عصا ہے اس کو حجر پہ مارو، اس پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ اس سے 12 چشمے پھوٹیں گے۔ پانی کیسے رستہ چھوڑ رہا ہے؟ پانی کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں ہم نے۔ تو تاریخ نے لکھا ہے جہاں تک شمس کا تعلق ہے تو میرے مولا علی کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے زانوں پر رسول اسلام آرام فرما رہے تھے۔ وقت نماز آ گیا لیکن مولا علی نے رسول خدا کو نیند سے جگانا بہتر نہ سمجھا۔ اگرچہ اول وقت میں مولا علی نماز پڑھنے والے، لیکن نماز دینے والا، نماز سکھانے والا، حقیقت نماز میری جھولی میں ابھی سو رہا ہے، یہ راضی ہے تو نماز ہے، ورنہ نماز نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ کی آنکھ کھلی، یا علی نماز، آپ آرام فرما رہے تھے اسی لیے میں نے آپ کو اٹھایا نہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ سورج، اس کو کہتے ہیں رد الشمس، سورج کو پلٹانا، مولا علی نے اپنی نماز کے لیے سورج کو پلٹایا ہے۔ اختیارات ایسے ہوں کہ سورج مسخر ہو جائے آپ کے ہاتھوں میں۔ اور انہی دروس کے اندر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ ابو جہل نے رسول اسلام سے تقاضا کیا تھا کہ زمین پر تو جادو چلتا ہے، آسمانوں پر نہیں چلتا ہے، تو رسول اسلام کی انگلیوں کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر بہت ساری مثالیں تھیں، لیکن بہرحال میں نے بڑی تیزی سے چند ایک مثالیں دی ہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے، خدا نے کنٹرول دے دیا ہے۔ یہ چیزیں یعنی یوں سمجھیے کہ فائنلی کنٹرول پروردگار عالم کے اختیار میں، لیکن ان چیزوں کو خلق، یعنی ایک حدیث، جس حدیث قدسی کو بھی پیش کیا اسی کے جملے ہیں کہ خلق تو کل اشیاء لک، میں نے کائنات کی ہر شے کو تیرے لیے خلق کیا ہے۔ وَخَلَقْتُكَ لِي، لیکن میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمایا انسان یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہے۔ اب یہ تیری ایبلٹی ہے، تیری جو ہے نا استعداد ہے، تیری قابلیت ہے کہ تو کیسے اس نظام کو اپنے کنٹرول کے اندر کر لیتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، طی الارض، یہ لفظ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو یا نہ۔ طی الارض کا مطلب ایک انسان آہستہ چلے کتنا سفر طے کرے گا، دوڑے کتنا سفر طے کرے گا۔ طی الارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں آنکھیں بند کروں مثلاً اور آنکھ کھلے تو میں کعبے کے سامنے پہنچ جاؤں، تو یہ میں نے زمین کا یہ اتنا بڑا فاصلہ کیسے طے کر لیا مثلاً۔ یہ مثالیں ہیں۔ طی الارض ایک معجزہ ہے، بہت سارے مولا علی کے معجزات میں طی الارض کے واقعات لکھے ہوئے۔ یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ کیسے ہو جائے کہ زمین تمہارے لیے مسخر ہو جائے، زمین سمٹ جائے تمہارے لیے؟ خلق تو کل اشیاء، میں نے ہر شے کو خلق کیا ہے، لکا، تیرے لیے۔
وَخَلَقْتُكَ لی، تجھے اپنے لیے. جب تو اپنے آپ کو میرا بنا دے گا تو یہ ساری کائنات، ساری مخلوقات تجھے اپنا بنا لیں گی، یعنی تیرے اختیار کے اندر آ جائیں گی. بلکہ یہ نہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اب ان آیات کی جتنی عین ممکن وضاحت ہو سکتی تھی آپ کی خدمت میں پیش کی. وَآتَاكُم، اور اسی پروردگار نے تمہیں عطا کیا ہر وہ شے، ہر وہ نعمت کے جو اس نے تم نے اس سے طلب کی، اس سے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، خدا نعمت یہاں پر مفرد کا لفظ استعمال ہوا، پوری کائنات کی طرف اشارہ ہے. یہ پوری کائنات خدا کی نعمت ہے اور تم انہیں عدد سے نکلا ہے، یعنی ایک ایک کر کے گننا. اگر شمار کرنا چاہو لا تحصوها، احصا نہیں کر سکتے ہو اس کا. ایک ایک چیز کو انفرادی طور پر گننا اور اس تک پہنچنا ہے تمہارے بس میں ہی نہیں. ہو سکتا ہے شاید ہمیں کچھ بھی علم نہ ہو جتنی خدا کی نعمتیں ہیں. یہ ہماری قابلیت ہے، یہ ہماری استعداد ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم کہاں تک جاتے ہیں. آخری آیت پیش کر رہا ہوں، ان الانسان لظلوم کفار. ہاں یہ طے ہے کہ انسان جو ہے وہ بے انصاف بھی ہے اور کفران نعمت کرنے والا بھی ہے. نہ جانے خدا انسان کو کہاں تک لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن انسان نے بے انصافی کر کے، کفران نعمت کر کے اپنے اختیار سے وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے. بہت قابل توجہ ہیں یہ آیات اور بہت سارے اسباق ہیں ان آیات کے اندر، جس قدر وضاحت ممکن تھی آپ کی خدمت کے اندر پیش کی. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں تعلیمات اہل بیت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد.